جملہ علماء اہل سنت سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محفل کی مناسبت سے ہمیں اور آپ سب کو اس محفل میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن پر پروردگار عالم سلام بھیجتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے بہت عظیم مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تھوڑی سی دیر سننے سنانے کا ماحول بنائیے۔ بہت نورانی محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے، اور جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس مبارک موقع پر توجہ گنبد خضرا کی جانب لگا کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آج کی اس محفل کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک عاشق کا ہم دن منا رہے ہیں۔ اب میرے ساتھ تو آپ کو تھوڑا سا بولنا پڑے گا، خاموشی سے تقریر نہیں ہوگی۔ ایک عاشق کا ہم دن منا رہے ہیں، اور کیسے عاشق جنہوں نے اپنے انداز میں اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنے افعال و اقوال سے، اپنے عمل سے زندگی میں میرے نبی کی بارگاہ میں یہ ثابت کر دیا تھا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ، آپ کے ماں سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ انداز کسی اور کا ہے، لہجہ کسی اور کا ہے، جملے کسی اور کے ہیں، باتیں کسی اور کی ہیں، لیکن اپنے عمل سے کوئی اور ثابت کر رہا ہے۔
یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ انداز کسی اور کا ہے، باتیں کسی اور کی ہیں، جملے کسی اور کے ہیں، فیلنگ کسی اور کی ہے، احساس کسی اور کا ہے۔ یا رسول اللہ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے کہ میں دین کے لیے دولت دوں، میں دین کے لیے مال دوں، میں دین کے لیے جان دوں، میں دین کے لیے وقت دوں۔ یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ سب آپ کا ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے زندگی کیسی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی، پہلے مسلمان۔ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی مشکل کشا فاتح خیبر، حسنین کے بابا، فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار، وہ علی کہ جن کے شہزادوں کا احسان ہے امت مسلمہ پر اور قیامت تک رہے گا، وہ علی کہ جن کے شہزادوں کا احسان ہے مذہب اسلام پر اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں، لیکن آزاد غلاموں میں، یعنی پہلے غلام تھے پھر آزاد کر دیا گیا، آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور جو غلامی کی کنڈیشن میں ہو ان میں سب سے پہلے مصطفیٰ کے بلال، بلال بلال بلال، پوری دنیا بلال کے نام پر چمک جاتی ہے۔ بلال، ہاں ہاں وہی بلال جس کو مارا گیا، وہی بلال جس کو تڑپایا گیا، وہی بلال جس کو گھسیٹا گیا، وہی بلال جس کو مارا گیا، وہی بلال جس کو مکے کی گلی میں سینے پہ پتھر رکھ کے گھسیٹا جاتا، مارا جاتا۔ بلال مصطفیٰ کا نام چھوڑ دے، تیری زبان پر جب تک محمد کا نام ہے تب تک مارا جائے گا، تیری زبان پر جب تک مصطفیٰ کا ترانہ ہے تب تک مارا جائے گا، تیری زبان پر جب تک پیغمبر کا ذکر ہے تب تک مارا جائے گا، مگر اللہ اکبر بلال ہے۔ پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں جان جاتی ہے تو جاتی رہے، زبان سے مصطفیٰ کا ذکر نہ چھوٹے گا۔ یہ جان بھی انہی کی ہے، یہ دل بھی انہی کا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو انہی کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ بلال جب رسول کی بارگاہ میں آئے، خریدا گیا تو کیا کہا انہوں نے؟ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ میں جب تک غلام تھا، میں کالا تھا، لوگ میرے کالے پن کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھتے تھے، چونکہ میرا رنگ کالا تھا، میں غلام تھا، اس لیے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ، میں جن کا غلام تھا وہ کبھی دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے چونکہ میرا رنگ کالا ہے۔ مگر اللہ اکبر، اسلام کی سب سے عظیم شان یہ ہے کہ اسلام نظام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام میں برابری ہے۔ میرے نبی نے کہا اسلام میں نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ یتیم ہے نہ بیوہ ہے نہ مسکین ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مکے کی سرزمین پر بلال کو لوگوں نے چہرہ دیکھا ہے، بلال کا رنگ کالا ہے، مگر مصطفیٰ بلال کے ظاہری چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے نبی بلال کے گورے دل کو دیکھ رہے ہیں، چہرے کو نہیں دیکھا میرے نبی نے، نبی کی نظر بلال کے گورے دل پہ ہے۔ خرید لو، میرے نبی نے خرید لیا،
اور خرید لینے کے بعد میرے نبی نے کتنا عظیم مقام دیا، بلال آج کے بعد اذان دینا تیری ذمہ داری ہے۔ مالدار موجود ہیں، عہدے والے موجود ہیں، بلڈنگ والے موجود ہیں، خاندان والے موجود ہیں، بلال کو دو، بلال کا رنگ کالا ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خاندان، نہ ملنے والے کوئی نہیں ہے، جسے دنیا نے ذلیل کیا، جسے دنیا نے ذلیل سمجھا، جسے دنیا نے رسوا کیا، مگر جب مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئے، میرے نبی نے پوری دنیا کو دیکھا، اور میرے نبی نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، دنیا والوں دیکھو ہمارے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، جو جتنے دل سے آتا ہے اسے اتنا ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ عاشق کا ذکر کر رہے ہو نا، عاشق کا ابھی سنو گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کیسے عاشق، کیسے دیوانے، کیسے غلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کہا، تقریباً 2 سال 2 مہینے یا 4 مہینے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی میرے نبی سے۔ کچھ بڑے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، کچھ بڑے لیکن محبت والے کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا، تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ ابو بکر تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ دنیا کا کوئی عام انسان ہو، ابھی کوئی حضرت پوچھ لے، کوئی پیر پوچھ لے، کوئی مرشد پوچھ لے، ہر انسان ظاہری طور پر جواب دے گا کہ نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں بڑا ہوں، میں آپ سے بڑا ہوں۔ کوئی کہے گا نہیں میری عمر چھوٹی ہے، مگر اللہ اکبر وہ دیوانے تھے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتے تھے، وہ ادب جانتے تھے، وہ جانتے تھے با ادب با نصیب، وہ جانتے تھے بے ادب بے نصیب، وہ جانتے تھے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے رہے، وہ جانتے تھے وہ پیغمبر جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو جن کے صدقے میں پیدا فرمایا، وہ جانتے تھے میں جس بارگاہ میں کھڑا ہوں اس کا عالم یہ ہے کہ آنے والا کسی زمانے میں اگر اپنی آواز کو بلند کر دے گا تو اللہ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے آنے والے محبوب کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کر، محبوب بھلے ہی کچھ نہ کہیں مگر اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، آواز ہلکی کر لے چونکہ یہ دیار رسول ہے، سر کو جھکا لے چونکہ دیار رسول ہے، آواز کو پست کر لے چونکہ دیار رسول ہے۔ وہ جانتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک ایمان سے لبریز جملہ، ایک عاشق کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، میری تو صرف عمر زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، یا رسول اللہ بڑے، یاد کر لو اس جملے کو، یہ ادب والوں کا جملہ ہے۔ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں؟ آپ کتنے بڑے ہیں؟ آپ کتنے بڑے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں؟ آپ کے بڑے پن کو دیکھنا ہے تو معراج کی رات بیت المقدس کو دیکھنا، آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب صفحے باندھے کھڑے، اے آدم اللہ نے عظیم مقام عطا فرمایا، مصلی خالی ہے جاتے کیوں نہیں ہو؟ اے یوسف اللہ نے جمال عطا فرمایا، مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی، مصلی خالی ہے جاتے کیوں نہیں؟ اے موسیٰ اللہ نے آپ کو ایسا عصائے مبارک عطا فرمایا، زمین پر مارتے ہو تو پانی کے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں، اتنا عظیم مقام ہے، مصلی خالی ہے جاتے کیوں نہیں؟ اے عیسیٰ روح اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، مردوں کو ٹھوکر مارتے ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ مصلی خالی ہے، سب کے سب اپنی انداز میں کہہ رہے ہیں آج کے دن کا دولہا تو اللہ نے کسی اور کو بنایا، اللہ نے کسی اور کو بنایا ہے۔ جبریل سے پوچھ لو تو جبریل بھی یہی کہتے ہیں، جبریل بھی یہی کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى احدا افضل من محمد۔ اے دنیا والو، کسی ایک انسان نے، ایک صحابی نے، ایک تعریف کرنے والے نے، ایک عاشق نے صرف پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر کے مزاج کو دیکھا، پیغمبر کی بارگاہ کو
کو دیکھا تو اس نے اپنے انداز میں کہا بے مثال ہے، بے مثال ہے، مگر اس نے ان سے پہلے والوں کو نہیں دیکھا تاکہ وہ سامنے مقابلہ کرے کون کیسا ہے۔ جبریل سے پوچھ لو نا، جبریل تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے پاس گئے ہیں، سب کا جمال دیکھا ہے، سب کا کمال دیکھا ہے، سب کی بلندی دیکھی ہے، سب کی عظمت دیکھی ہے، سب کے مرتبے دیکھے ہیں، سب کے معجزے دیکھے ہیں، سب کا کمال دیکھا ہے۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جبریل سے کہو جبریل محبوب کا مقام بتاؤ، تو جبریل فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى احدا افضل من محمد۔ اے دنیا والو، مجھ سے پوچھتے ہو محمد کا مقام کیا ہے، میں نے روئے زمین کو مشرق و مغرب کو پلٹ پلٹ کے دیکھا ہے، الٹ الٹ کے دیکھا ہے، مگر اس کائنات میں میں نے محمد سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کتنا عظیم ہے یا رسول اللہ، میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں، بڑے تو آپ ہی ہیں یا رسول اللہ، بڑے تو آپ ہی ہیں، میری تو صرف عمر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کی دعوت دی میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا میرے نبی نے ابو بکر اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فوراً کہا صدقت یا رسول، کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی انکار نہیں، جیسے ہی میرے نبی نے کہا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، دوسرا جملہ ابو بکر کی زبان سے نکل رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر آپ فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو سب سے پہلے میں دل سے تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ ایک ہے۔ حضرت ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی، صدیق، دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں یہ ابو بکر صدیق نام ہے، ابو بکر صدیق نام نہیں ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے۔ حضرت ابو بکر نام عبداللہ بن عثمان ہے، یہ نام نہیں ہے۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ابو بکر نام ہے یا صدیق اکبر نام ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے آپ کا، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ ابو بکر کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والا، ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والا۔ پیغمبر کا مزاج یہ ہے، لوگ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں آتے ہیں، نماز میں آ جانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ اکرام اپنے انداز میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز مکمل ہوتی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف، کعبے کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، صحابہ کی طرف چہرہ ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا فجر کے وقت میں نماز فجر کے بعد وہی مصلی پر، خیال رکھیے فجر کا وقت ہے، نماز کے بعد وہی مصلی پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے کہ تم میں جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ میرے نبی نے سوال کیا فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے، من اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے تم میں جس نے روزہ رکھا ہے؟ سب خاموش ہیں، بس ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے، انا یا رسول اللہ، وہ ہاتھ صدیق اکبر کا ہاتھ۔ میرے نبی نے فجر میں فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، فجر کی نماز کے فوراً بعد فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اے میرے صحابہ تم میں کون ایسا ہے جو جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی تو دن شروع ہوا ہے، آپ فرما رہے ہیں کون ہے جو جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ اتنی جلدی؟ لوگ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھ گیا ہے، وہ ہاتھ ابو بکر کا، انا یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اطعم منکم مسکینا، کون ہے تم میں جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟
اللہ اکبر، فجر کی نماز ہے، فجر کا وقت ہے، لوگ بستر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے آ رہے ہیں، لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں۔ پیغمبر اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ تمہیں کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کے آ رہا ہے؟ لوگ حیران ہیں، یا رسول اللہ ابھی فجر ہوئی ہے، دن نکلا ہے، مگر ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے، انا یا رسول اللہ، وہ ہاتھ ابو بکر کا۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں فمن منکم انفق فی سبیل اللہ اليوم، میرے نبی فرماتے ہیں کون ہے تم میں جو اللہ کی راہ میں آج خرچہ کر کے آیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے آیا ہے؟ صحابہ حیران یا رسول اللہ دن کی تو شروعات اب ہوئی ہے، اب جا کے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، اب جا کے جنازے میں جائیں گے، اب جا کے اللہ کی راہ میں دیں گے، اب جا کے مریض کی عیادت کریں گے۔ میرے نبی فرماتے فمن منکم عاد مریضا اليوم، میرے نبی فرماتے کون ہے تم میں جو مریض کا حال پوچھ کے آیا ہے، بیمار کے گھر پہ جا کے آیا ہے؟ لوگ خاموش ہیں، یا رسول اللہ فجر ہوئی ہے، اب دن شروع ہو رہا ہے، مگر ایک ہاتھ پھر سے اٹھ جاتا ہے، وہ ہاتھ ابو بکر کا۔ سارے کام پیغمبر نے پوچھا جنازے کے بارے میں، یا رسول اللہ جنازہ پڑھ کے آیا ہو، غریب کو کھانا کھلایا، یا رسول اللہ کھلا کے آیا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا ہے، یا رسول اللہ دے کے آیا ہوں، مریض کو دیکھنے جانا ہے، یا رسول اللہ مریض کو بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ ہے ابو بکر، سارے کام فجر کی نماز سے پہلے کر کے آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرے پاس تھوڑا سا مال تھا، مجھے میرے تجارت میں فائدہ ہوا، تھوڑا سا مال تھا۔ جس زمانے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے مال کی نہ تو اللہ کو ضرورت ہے نہ اس کے رسول کو ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ مال دیا تو اسی نے ہے، یہ مال اسی کا ہے، یہ دولت اسی کی ہے، یہ بلڈنگ اسی کی ہے، یہ حویلی اسی کی ہے، یہ جلبے اسی کے ہیں، یہ رونقیں اسی کی ہیں، یہ برکتیں اسی کی ہیں۔ قرآن شاہد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ فرماتا ہے وہ پروردگار ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دینے کے بعد واپس لے لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے گھر کی طرف جانے لگے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، حتیٰ کہ ابو بکر سے بھی آگے نکل جاؤں گا، چونکہ مجھے پتا ہے میرے پاس ان دنوں زیادہ مال ہے اور کسی کا اتنا فائدہ نہیں ہوا کاروبار میں۔ دل میں گھر تیزی کے ساتھ سوچتے جا رہے ہیں کہ آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا ابو بکر سے، مگر اللہ اکبر گھر گئے، آدھا مال پورا حساب لگا کر آدھا مال پیغمبر کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، مگر تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی کا صحن اللہ اکبر خوشیوں سے لبریز ہے، وہی دیوانہ آ رہا ہے، وہی مستانہ آ رہا ہے، جھولی میں لے کے سارا مال پیغمبر کے قدموں میں رکھتا ہے۔ میرے نبی اللہ اکبر وہ غیب داں نبی، چہرہ جاننے والے، پیٹھ کے پیچھے کی خبر جاننے والے، قیامت تک کا سارا علم جاننے والے، جنت و دوزخ کی حقیقت کو جاننے والے، میرے نبی چہرے کو دیکھ کے سمجھ گئے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا گھر پہ کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سب لے کے آ گئے ہو؟ کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں یہ ایسا دیوانہ ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی دیوانہ نہیں ہے، اس جیسا عاشق نہیں ہے، اس جیسا نام پہ جان دینے والا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گھر پہ کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر، یہ سوال تھا پیغمبر کا، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر پہ کیا چھوڑ کے آتا؟ مال چھوڑ دیتا ان قریب مٹنے والا ہے، دولت چھوڑ دیتا مٹنے والی ہے، دینار چھوڑ دیتا مٹنے والے ہیں، درہم چھوڑ دیتا مٹنے والے ہیں، یا رسول اللہ ابقیت اللہ و رسولہ، میں سب لے کے آیا ہوں، گھر پہ اللہ و رسول کو چھوڑ کے آیا، کچھ نہیں چھوڑا میں نے، اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے مجھے اس دن یقین ہو گیا
کہ میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے کسی نیکی میں آگے نہیں نکل سکتا. مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر ہے، میں ان سے کسی نیکی میں آگے نہیں نکل سکتا. آج بہت بڑا اختلاف ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. لوگ صحابہ اکرام کے درمیان کس طرح کی باتیں بتانے لگے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عمر افضل ہیں، حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابو بکر افضل ہیں. یہ ساری لڑائیاں ان میں ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ نبی سے پوچھو مرتبہ ابو بکر کا تو میرے نبی اپنے مبارک زبان سے ابو بکر کا مرتبہ بتا رہے ہیں. اور اگر علی سے پوچھو علی ابو بکر کا مرتبہ بتاؤ تو علی بھی اپنی زبان سے ابو بکر کا مرتبہ بتا رہے ہیں. اب کہاں جائیں گے یہ لڑائی کرنے والے؟ کہاں جائیں گے یہ دشمن صحابہ کی شان گھٹانے والے؟ اللہ اکبر. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو ابو بکر کا مقام کیا ہے، میرے نبی کے کتنے چہیتے ہیں ابو بکر. کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک. یہ حدیث کنز العمال میں بھی ملے گی آپ کو، مسند احمد بن حنبل میں بھی ملے گی، کتاب الفضائل اٹھائیے، یہ ساری جمع الجوامع علامہ جلال الدین سیوطی کی کتابوں میں آپ کو حدیث ملے گی. عمرو بن عاص نے کہا تھا ای الناس احب الیک. یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ اس کائنات میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سوال سمجھ لو تو انشاءاللہ جواب سمجھ میں آئے گا. کیا کہا یا رسول اللہ؟ ای الناس احب الیک. یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ اس کائنات میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا عائشہ. میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اور عائشہ سے محبت اس لیے نہیں، عائشہ سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ میری بیوی ہیں، عائشہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ صرف میری بیوی ہے، محبت اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. سائل نے کہا یا رسول اللہ میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد یہ تھی ای الناس احب الیک من الرجال. یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا سوال عورتوں کے بارے میں نہیں تھا، میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جملہ، میرے نبی نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے. ابوہا، میں مردوں میں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں آپسی کسی معاملے کو لے کے ایک دو جملہ کچھ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسول میں آئے، یا رسول اللہ کچھ ایسی بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ لوگوں میں ندا کر دو کہ محبوب اعظم کا مسجد نبوی میں خطاب ہونے والا ہے، سب جمع ہو جائے. اعلان ہوا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مسجد نبوی میں ہونے والا ہے. لوگ دوڑنے لگے، مسجد میں آنے لگے، مسجد میں آ کے جمع ہو گئے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر میرے نبی کھڑے ہو گئے. اب دیکھو آپ ابو بکر صدیق کا مقام. ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے لیے میرے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے. ابو بکر وہ ہیں جن کی فضیلت میرے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اس کے بعد میرے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، یہ جو سامنے بیٹھے، اشارہ فرمایا میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی طرف، اے لوگوں دیکھ لو غور سے، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ ابو بکر صدیق ہیں. یہ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ابو بکر ہیں
اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے۔ اور اے لوگوں، میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، تم سب میں اور ابو بکر میں فرق یہ ہے کہ جس زمانے میں میں نے کہا تھا اللہ ایک ہے تو تم نے دلیل مانگی تھی، جس زمانے میں میں نے کہا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، جب اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت تھی تو تم نے تجوری کو لوک کر دیا تھا، جب اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت تھی تو تم پیچھے قدم ہٹا کے چلے گئے تھے، جس زمانے میں میں نے ندا دی تھی کہ اللہ ایک ہے تم سب کے دروازے میرے لیے بند تھے، اس پورے زمانے کو اٹھا کے دیکھو، اس زمانے میں بھی ایک دروازہ مکے کی گلی میں کھولتا تھا، وہ دروازہ ابو بکر کا دروازہ۔ اے لوگوں، مجھے ماننے میں، میری تصدیق کرنے میں تم سب نے دلیل مانگی، مگر بغیر دلیل کے جس نے مجھے اللہ کا پیغمبر مانا وہ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اے لوگوں، تم سب میں سب سے زیادہ جس مال نے اسلام کو فائدہ پہنچایا وہ مال ابو بکر صدیق کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ دادا پر جس کا احسان تھا، میرے باپ دادا پر، میرے باپ دادا پر، میرے خاندان پر جس کا احسان تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکتا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ اتنا عظیم مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کی پوری زندگی دیکھو، ہجرت کا موقع آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہجرت کی رات میں کس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھوں پر میرے نبی کو سوار کیا، اور چلنے کا انداز کیا تھا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نبی سے آگے مت چلو، ایمان والو نبی سے آگے نہیں چلنا ہے۔ مگر ہم ہجرت کی رات دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کبھی آگے ہیں تو کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں ہیں تو کبھی بائیں ہیں۔ حیران، اے ابو بکر، قرآن کہتا ہے نبی سے آگے نہیں، آپ کے قدم آگے کیوں ہیں؟ آپ کبھی دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں، کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں۔ کیا قرآن کا پیغام نہیں پڑھا آپ نے؟ کیا قرآن کی بات نہیں سنی آپ نے؟ کیا اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ ابو بکر صدیق فرمائیں کہ ہاں میں نے قرآن کا فرمان سنا ضرور ہے، مگر میں نبی سے آگے جا رہا ہوں، ذرا میرے آگے چلنے کے مقصد کو سمجھ لو۔ ہجرت کی رات ہے، دشمن پیچھے ہے، مکے میں اعلان ہے محمد کو جو پکڑ کے لائے گا اسے دولت ملے گی۔ جس پل میں آگے چلتا ہوں تو میرے آگے چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن سامنے سے میرے آقا پہ فار کر دے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، تیر ابو بکر کو لگے مگر مصطفیٰ کی جان محفوظ رہے۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے کوئی دائیں سے وار نہ کر دے میں دائیں چلا جاتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے کوئی بائیں سے وار نہ کر دے میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ یہ انداز اللہ اکبر، اور جب اس کے اندر گئے اللہ اکبر انداز کیا ہے؟ حضرت ابو پیغمبر جانے لگے، کہا نہیں یا رسول اللہ رک جائیے میں صفائی کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور، تکلیف دینے والا جانور غار میں موجود ہو آپ کو تکلیف دے۔ یا رسول اللہ مجھے تکلیف دے یہ گوارا ہے، مگر آپ کو تکلیف ہو جائے یہ میری محبت کو گوارا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی کو بنایا میرے نبی نے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد صحابہ کے دروازے تھے جو شروع کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، بالکل مسجد کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے، سارے حجرے مسجد کے اندر کھلتے تھے۔ مگر ایک دور ایسا آیا مسجد کو کشادہ کیا گیا، مسجد کو بڑا کرنے کا موقع آیا، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ایک دروازے، سارے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں ایک دروازے کے۔ یا رسول اللہ وہ دروازہ ہے کون سا؟ فرمایا وہ دروازہ ابو بکر کا دروازہ ہے۔
وہ ایک دروازہ ابو بکر کا ہے، اسے کھولے رہنے دیا جائے، اسے بند نہ کیا جائے۔ پیغمبر اعظم کی پوری زندگی دیکھ لو، میرے نبی نے ہر عمل سے، ہر جملے سے، ہر انداز سے، ہر بات سے صحابہ اکرام کے درمیان یہ ثابت کر دیا تھا کہ صحابہ کے درمیان میرے بعد اگر میرا جانشین کوئی بننے کے قابل ہے فوراً میرے بعد، تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا حضرت علی سے۔ سوال کس نے کیا؟ سوال کس نے کیا؟ حضرت علی کے بیٹے۔ کس سے سوال کیا؟ حضرت علی سے۔ کہا اے میرے والد گرامی اخبرنی من الافضل فی هذه الامہ بعد نبی الرحمہ۔ اے میرے والد گرامی، اے علی مجھے بتائیں کہ اس وقت پوری امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عقیدہ سن لیجئے، لوگ سوچتے ہیں نا حضرت علی میں اور ابو بکر میں بڑے دشمن ہمارے سنی سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی میں اور حضرت ابو بکر کے دلوں میں آپس میں کوئی مسئلہ تھا۔ حضرت علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا اس امت میں نبی کے بعد اس وقت سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، ابو بکر۔ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا یہ؟ علی نے۔ اور حضرت علی نے خود سوال کیا ہے، لوگوں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو خود بہادر ہے، پورے عرب میں جس کی بہادری کی چرچے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہی سوال کر رہے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ علی پوچھ رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی بہادر تو آپ ہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، مجھ سے بھی بڑا، سب سے بڑا انبیاء کے بعد بہادر دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ۔ ان کی بہادری کیسی تھی؟ فرمایا جنگ بدر کے موقع پر ہم نے اسی بدر کے میدان میں ایک عرش بنایا تھا پیغمبر اعظم کو بٹھانے کے لیے۔ اب اس کی حفاظت کا معاملہ تھا، اس لیے کہ جتنے دشمن آئے تھے سارے کے سارے نبی کے دشمن تھے، سب مل کر نبی پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہاں کا پہرا دینا بڑا مشکل تھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ میٹنگ ہوئی صحابہ اکرام کے درمیان یہاں کون رہ کے حفاظت کرے گا؟ سب کے سب سوچنے لگے کون کھڑا ہوگا، مگر سب سے پہلے کھڑا ہونے والا کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ میں حفاظت کروں گا، میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے، میرے آقا کی جان سلامت رہے۔ پہلے کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر، کیسے عاشق، کیسے دیوانے۔ چاندنی رات میں پیغمبر اعظم کی زبان پر ایک جملہ آ گیا حضرت عائشہ کے سامنے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ حضرت عائشہ کے دل میں خیال تھا کہ شاید میرے والد کا نام آئے گا، کیونکہ جانتی تھی حضور کتنی محبت فرماتے ہیں ان سے۔ لیکن میرے نبی نے کہا ہاں عائشہ، آسمان پر جتنے تارے نظر آ رہے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ میرے نبی نے ایک مثال دی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ پھر میرے باپ؟ یا رسول اللہ میرے باپ؟ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ تیرے باپ کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ وہ ایک نیکی کے بارے میں جب علماء نے تفسیر کی
تو فرمایا وہ ایک نیکی حضرت ابو بکر کی ہجرت کی رات کی قربانی ہے، وہ ایک رات کی قربانی۔ میرے نبی نے کہا تھا نکلتے وقت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ابو بکر کے گھر، ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا کہ یا رسول اللہ الصحبہ، یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، یا رسول اللہ غلام کو بھی لے لیں، آپ جا رہے ہیں غلام کی زندگی کی معراج ہو جائے، مجھے بھی لے لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم جانتے ہو جب میں نکل کے جاؤں گا تو یہ پورے مکے والے بہت تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہو جائیں گے، ہر گلی میں ان کا بندہ ہوگا، ہر روڈ پہ ان کا بندہ ہوگا، ہر علاقے میں ان کا بندہ ہوگا، ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، تکلیف بھی دی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ سب گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ یا رسول اللہ جان جاتی ہے چلی جائے، یا رسول اللہ گردن جاتی ہے کاٹتی جائے، عالم یہ ہے جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ۔ یا رسول اللہ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ غلام کو لے لے، غلام آپ کے ساتھ جائے گا، راستے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، عالم کیا ہے، عرش اعظم کے فرشتے بھی حیران ہیں، کاش یہ موقع ہمیں مل جائے۔ ذرے دیکھ رہے ہیں، نظارے دیکھ رہے ہیں، ہوائیں دیکھ رہی ہیں، فضائیں دیکھ رہی ہیں، اور ابو بکر صدیق کی قسمت پہ ناز کر رہی ہے کہ ایسا نصیب اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے کہ ابو بکر صدیق یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں۔ دنیا دیکھ کے حیران ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اور میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بات بتاؤں کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے کسی دوسرے مقام پر جانا ہوتا، مدینے میں ایک قبیلے میں کچھ آپسی اختلاف ہوا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی صلح کرانے کے لیے، اللہ کے محبوب صلح کرانے کے لیے نکلنے لگے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت آئے گا، اور یاد رکھنا اگر میں نماز کے وقت نہ آ سکوں تو میرا مصلی خالی ابو بکر کے لیے ہے، میں اگر نماز کے وقت نہ آ سکوں تو میرے مصلی پہ ابو بکر کو امامت کے لیے بول دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اندازہ لگاؤ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے 1 ہفتہ لکھا ہے کہ 1 ہفتے تک، کتنے 1 ہفتے تک حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، 1 ہفتے تک۔ کچھ لوگوں نے اور بھی بہت سارے اقوال اس میں ذکر کیے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے 1 ہفتہ لکھا ہے کہ 1 ہفتے تک نماز پڑھائی۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، وصال کا وقت ہے پیغمبر اعظم کا، عشاء کی نماز کا وقت ہے، رات ڈھلنے لگی ہے، لوگ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کی جماعت کے منتظر ہیں، کافی دیر ہو گئی، پیغمبر اعظم حجرہ مبارکہ سے تشریف نہیں لائے، حضرت بلال گئے، باادب کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب ہے، رات ڈھلنے لگی ہے، لوگ منتظر ہیں، لوگوں کو نیند آنے لگی ہے، یا رسول اللہ نماز کیا کرے، نماز کا یا رسول اللہ کون پڑھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کہہ دو نماز پڑھائے، یا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ زیادہ روایتیں حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ خاص ہیں کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا ایک نماز کے وقت میں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت بلال گئے، انہوں نے تلاش کیا، حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، نماز کا وقت تھا، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے، ان کو لگا کہ نماز ہی تو پڑھانا ہے، عمر سے کہہ دوں نماز ہی تو پڑھانا ہے، نماز کا وقت بھی ہے، عمر سے کہہ دوں، کہا عمر نماز پڑھائیے مصلی رسول پہ، میں ہاں نماز کا وقت ہے، حضرت ابو بکر ہے نہیں، نماز کا وقت ہے، پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے نماز کے وقت میں، آپ بیمار ہیں نماز پڑھاؤ۔
حضرت عمر فاروق اعظم قدم بڑھانے لگے مصلی پہ، اتنے میں حجرے سے آواز آئی، نہیں عمر نہیں، آج اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے راضی نہیں۔ اے لوگوں مقام سمجھو، میرے نبی نے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے پوری دنیا کو بتا دیا تھا، میرے بعد اگر امام بننے کے اگر کوئی قابل ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے حضرت ابو بکر صدیق کو جب پیغمبر اعظم نے نماز کا حکم عطا فرمایا، نماز پڑھانے لگے، جب نماز کا وقت ہوا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے پردہ ہٹایا کہ ذرا دیکھ تو لوں، آج تک تو آگے مصلی پہ امام ہوتا تھا، پیچھے کی کنڈیشن دیکھتا تھا، آج میں پیچھے سے دیکھتا ہوں کہ جو نماز میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا میرے دیوانے نماز پڑھتے ہوئے کیسے لگتے ہیں، کیسی صفیں، کیسے رکوع ہیں، کیسے سجدے ہیں، کیسا سلام ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے دیکھنے کے لیے، ابو بکر صدیق مصلی پہ امام ہے، میرے نبی کے آنے کی آہٹ کا احساس ہوا، ابو بکر کو خیال آ گیا، نماز میں خیال آتے ہی ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ خیال آیا نماز میں، اب وہ لوگ کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے حدیث، کہاں سے لائیں گے دلیل؟ جو یہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، کہاں سے لائیں گے دلیل، کہاں سے لائیں گے حدیث؟ بخاری کی حدیث ہے، وہی بخاری جس کے بارے میں کہا گیا بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اسی بخاری میں ابو بکر پیچھے ہٹ گئے مصطفیٰ کے قدموں کی آہٹ سننے کے بعد۔ اب بتاؤ، نماز پڑھانے والا مصلی پہ امام اگر پیچھے ہٹ رہا ہے، ابو بکر نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے کیوں؟ جیسے ہی وہ مصلی پہ تھے، پیغمبر آنے لگے تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی ابو بکر کو اشارے کے لیے، جو عام طور پہ نہیں ہوتا تھا۔ ابو بکر سمجھ کے حضور آنے والے ہیں، حضور آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ اب جو تالیاں بجانے والے صحابہ اکرام ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، یہ کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ ان سب کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال موجود ہے، اسی لیے تو ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں ابو بکر کو بتانے کے لیے کہ ابو بکر رسول اللہ آ گئے ہیں۔ اسی لیے پوری صحابہ کی مسجد میں کون ہے اس صف میں؟ ایک طرف عمر ہے، ایک طرف عثمان ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف طلحہ ہے، ایک طرف زبیر ہے۔ وہ صحابہ، اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے کسی کے دامن کو پکڑ لو اللہ تمہیں جنتی بنا دے۔ وہ صحابہ مسجد میں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، سب کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال ہے۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، پیغمبر آئے، میرے نبی نے ابو بکر کو اشارہ کیا، ابو بکر نماز کو مکمل کر لیں۔ صحابہ کی نماز میں خیال مصطفیٰ موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کسی کتاب میں حدیث کی ہے کہ ابو بکر نے نماز دہرائی، صحابہ نے نماز دہرائی؟ ارے وہ تمہاری لوکل نماز ہے جس میں خیال نبی نہ آئے۔ ہمارا عالم یہ ہے ہم اسے نماز مانتے ہی نہیں ہیں جس نماز میں خیال مصطفیٰ موجود ہے۔ وہ نماز نہیں جس نماز میں پیغمبر کا خیال نہیں۔ تم خیال نکالنے کی بات کر رہے ہو، تم خیال دور کرنے کی بات کر رہے ہو؟ پوچھو اس پروردگار سے، مولا سجدہ تیرا ہے، نماز تیری ہے، رکوع تیرا ہے، اور اسی میں دوسری رکعت کے اندر جب بیٹھتے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو اگر خوشی سے نہیں یاد کرو گے تو مجبوری میں کہنا پڑے گا السلام علیک ایھا النبی۔ بتاؤ جب نبی پر سلام بھیجو گے خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ خیال آئے گا یا نہیں؟ خیال آ رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ نماز لانے والا نبی، نماز دینے والا نبی، نماز سکھانے والا نبی۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پورا قرآن دیکھ لو، قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، مگر نماز کیسے پڑھو؟ رکوع کیسے کرو؟ قرآن میں نہیں۔ سجدہ کیسے کرو؟ قرآن میں نہیں۔ نیت کیسے باندھو؟ قرآن میں نہیں۔ وضو کیسے کرو؟ قرآن میں نہیں۔ غسل کیسے کرو؟ قرآن میں نہیں۔
تو نے کہہ دیا نماز پڑھو. نماز خالی ایک جملہ ہے قرآن میں, نماز پڑھیں کیسے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی, ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو, جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو. اب بتاؤ, نماز نبی نے لا کے دی, طریقہ نبی نے دیا, سسٹم نبی نے دیا, نظام نبی نے دیا. اسی نبی کی لائی ہوئی نماز جب ہم پڑھیں گے, نبی کا خیال نہیں آئے گا نماز میں؟ صحابہ کو خیال آیا. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ کے میرے نبی نے اشارہ کیا نماز کو مکمل کر. نماز مکمل ہو گئی. ایک ہفتے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اپنی ظاہری زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا موقع دیا. میرے نبی نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ابو بکر ہی کیوں, اور بھی تو لوگ ہیں. یا رسول اللہ ابو بکر ہی کو آپ نے حکم کیوں دیا؟ کنز العمال کی حدیث ہے, میرے نبی فرماتے میں نے تو ابو بکر کو نماز کے لیے حکم دیا ہی نہیں. حیران ہو گئے لوگ حیران ہو گئے. یا رسول اللہ ایک ہفتے سے آپ کے مصلی پہ نماز پڑھا رہے, آپ کہہ رہے ہو میں نے حکم دیا ہی نہیں, پھر یہ حکم کس کا تھا؟ میرے نبی فرماتے میرا نہیں تھا, یہ حکم پروردگار نے دیا تھا, میں نے تو صرف بتایا. یہ حکم میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے اور میرے خدا کے درمیان کئی بار باتیں ہوئیں کسی اور کے نماز کے لیے, مگر اللہ ابو بکر کے لیے کسی اور کے لیے راضی نہیں. ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ راضی نہیں. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے. اب بعد میں آنے والے کچھ دشمنوں نے ماحول گرم کرنا شروع کیا, کہا نہیں خلافت تو حضرت علی کو ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ کیونکہ وہ ایک رشتے سے میرے نبی کے بھائی بھی لگتے ہیں, اور دوسرے رشتے سے مصطفیٰ کے داماد بھی ہیں, اور ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے علی کو بچپن سے اپنے گھر میں اپنی اولاد کی طرح پالا. خلافت ان کا حق ہے. مگر اللہ اکبر, صحابہ اکرام کا مزاج دیکھیے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا, اللہ نے حضور کی زندگی میں, ایسا نہیں ہے کہ حضور کے وصال کے بعد, ایسا نہیں ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کو سب سے افضل مانا گیا, ایسا نہیں ہے. میرے نبی کی زندگی میں بھی صحابہ اکرام نبی کے بعد ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانتے ہیں. کسی سے پوچھنا ہے مدینے میں سب سے بڑا مفتی کون ہے جو رسول کے بعد فتویٰ دے, تو لوگ کہتے تھے ابو بکر صدیق کے پاس چلے جاؤ. سب سے بڑا مفسر کون ہے جو قرآن کو بہتر سمجھتا ہو سب سے زیادہ نبی کے بعد, لوگ کہتے تھے ابو بکر کے پاس چلے جاؤ. خواب کی تعبیر سب سے بہتر کون بتاتا ہے, لوگ کہتے تھے ابو بکر کے پاس چلے جاؤ. یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا, چاہے تو وہ دنیا کی زندگی پسند کر لے, چاہے تو آخرت کی زندگی پسند کر لے, مگر اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا, آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا. میرے نبی نے یہ جملے فرمائے, سارے لوگ غور سے سن رہے ہیں, مگر ایک دیوانہ بیٹھا ہوا آنسو بہانے لگا. لوگ حیران ہیں, پیغمبر کی تقریر ہو رہی ہے, میرے نبی کی تقریر ہے, ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ مگر وجہ یہ تھی کہ ابو بکر ان جملوں کے مطلب کو سمجھ گئے تھے جو اس مجمع میں کسی نے نہیں سمجھا تھا. میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا, چاہے وہ دنیا کی زندگی پسند کر لے, چاہے آخرت کی زندگی پسند کر لے, مگر اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا, اس نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا. ابو بکر صدیق سمجھ گئے وہ بندہ جسے اللہ اختیار دے وہ میرے آقا کی ذات ہے, دنیا کا کوئی عام بندہ نہیں ہے, وہ میرے آقا ہیں. سمجھ گئے کہ کچھ ہی دن کے بعد میرے نبی وصال فرمانے والے ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا, صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا, انصار بھی ہے مہاجرین بھی ہے. آخر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے کہا حجرے میں دفن کیا جائے, کچھ لوگوں نے کہا جنت البقیع میں لے جایا جائے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں بیت المقدس میں, بہت سارے انبیاء اکرام کی قبریں ہیں
ہیں وہاں لے جایا جائے. لوگ حیران و پریشان ہیں, کوئی ایسا جزیہ نہیں مل رہا ہے, کوئی مثال نہیں مل رہی, کیا کریں. مگر ایسے وقت میں امت پر احسان کرنے والی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آئے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا وصال اسی جگہ پر ہوتا ہے جو جگہ اس کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے, لہذا پیغمبر کا مزار یہی بنایا جائے. اختلاف ہوا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے معاملے میں. حضور نے جو میراث چھوڑی, لوگ حیران ہو گئے کیا کیا جائے. اس وقت بھی فتویٰ دینے والی ذات ابو بکر ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لوگوں انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی امت کو ابو بکر صدیق نے بتایا. اور اس کے بعد جب اختلاف ہونے لگا, صحابہ اکرام جمع ہو گئے, انصار و مہاجرین کے درمیان مسئلہ چلا. انصار نے کہا, یعنی مدینے میں رہنے والے جنہوں نے ہجرت کے وقت میں مدد کی تھی صحابہ اکرام کی, ان کو انصار کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, خلافت کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں, چونکہ جب مکے والوں نے نکالا تھا تو مدد ہم نے کی تھی, اس لیے یہ حق ہمارا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین ہجرت کرنے والوں نے کہا نہیں, یہ حق ہمارا ہے, اس لیے کہ ہم نے حضور کی محبت میں خاندان کو چھوڑا تھا, رشتہ دار چھوڑے تھے, ملنے والے چھوڑے تھے, یہ حق ہمارا ہے. اختلاف ہونے لگا, تمام صحابہ اکرام موجود ہیں. ایسے زمانے میں وہ لوگ اندازہ لگائیں جو کہتے ہیں صحابہ اکرام کے درمیان معاذ اللہ اختلاف تھا کوئی خلافت کو لے کر, ایسا ہرگز نہیں تھا. جب یہ اختلاف چل رہا تھا تو سب سے پہلے آگے آنے والی ذات کو عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا, اے لوگوں میرے نبی نے ظاہری زندگی میں ابو بکر کو دین کا امام بنایا ہے, ہم اسے دنیا کا امام ماننے کے لیے تیار. میرے نبی نے اپنی زندگی میں جب دین کا امام بنا دیا, اب جب دین کا امام بنا دیا, اسلام کا امام بنا دیا, تو اب دنیا کے معاملے میں سوچنا سمجھنا کیا ہے. سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں. حضرت عمر نے بیعت کی, اس کے بعد تمام صحابہ اکرام نے, اور خود خوشی خوشی حضرت علی مشکل کشا نے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا, اے ابو بکر, پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین آپ ہیں, آپ کا حکم میرے لیے حکم کا درجہ رکھے گا. آپ کا حکم ہوگا تو جنگ میں جاؤں گا, آپ کا حکم ہوگا تو تلوار چلاؤں گا, آپ کا حکم ہوگا تو جان دے دوں گا, مگر کبھی ایک جملے میں بھی آپ کو مخالفت نہیں کروں گا. یہ جملے علی کے جملے. اندازہ لگائیے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ایک بات اور بھی غور کرنے والی ہے, پہلی خلافت حضرت ابو بکر صدیق, دوسری خلافت حضرت عمر, تیسری خلافت عثمان غنی, چوتھی خلافت مولا علی. اچھا یہ ترتیب کیوں ہے؟ اس میں بھی بہت بڑا راز ہے. بڑا راز یہ ہے کہ جس انداز میں خلافت ملی ہے اسی انداز میں ان کا انتقال ہونے والا تھا. تو جس کو پہلے دنیا سے جانا تھا اسے پہلے خلافت دی, جس کو ان کے بعد دنیا سے پردہ فرمانا تھا ان کے بعد انہیں خلافت دی, اس کے بعد عثمان غنی کو وصال فرمانا تھا تو انہیں خلافت دی. سب سے آخر تک زندہ رہنے والی ذات مولا علی کی ہے, اس لیے انہیں آخر میں خلافت عطا فرمائی. اگر پہلے خلافت حضرت علی کو ملتی تو 3 جلیل القدر صحابی خلافت سے محروم رہ جاتے ہیں. حکمت دیکھیے آپ, اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت کمال عطا فرمایا, عاشق دیوانے. اور آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت علی سے کہا, اے علی ایک گزارش ہے, بس آخری جملے بیان کر رہا ہوں. اے علی میری ایک گزارش ہے, مان لو گے؟ کا حکم فرمائیے. بالکل مانوں گا. میری خواہش یہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق 2 سال 7 مہینے خلیفہ رہے. فرمایا میری یہ خواہش ہے, مان لو گے؟ کا حکم فرمائیے. بالکل مانوں گا.
کہ میری خواہش یہ ہے تم نے جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا ہے میرے مرنے کے بعد انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دے دے۔ تم نے جن ہاتھوں سے خصائص کبریٰ کی حدیث، تم نے جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے غسل دینا۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دفن ہے وہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کیسے ہوا۔ وصیت حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں غسل لینا، اور اپنے عقیدے کو بھی واضح فرما رہے ہیں۔ ایک ہے میرا عقیدہ، ان کا عقیدہ، ان کا عقیدہ، سارے علماء کا عقیدہ، ہمارے بزرگوں کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، محبوب الہی کا، اعلیٰ حضرت کا، مفتی اعظمین کا، سب کا عقیدہ نبی کی ذات کے بارے میں ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی پوچھ لو، اے ابو بکر آپ بھی تو بتا دیں پیغمبر کی ذات کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کیسا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے غسل دینا، اور غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانا، اور لے جا کر حضور کے مزار کے سامنے رکھ دینا۔ اللہ، حضور کے مزار کے سامنے رکھ دینا۔ مزار رسول کا دروازہ ایک زمانے سے بند ہے، بند ہے دروازہ، کھلا نہیں ہے کسی کے لیے، دروازہ بند ہے۔ کہ حضور کے مزار کے سامنے رکھ دینا، اور پھر میری طرف سے میرے نبی سے سلام کہنا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا یا رسول اللہ، یار غار، یار غار، یار مزار بننے کا منتظر ہے، یار غار، یار مزار بننے کا منتظر ہے۔ اگر میرے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرے کا دروازہ کھول دیں تو اندر دفن کرنا، دروازہ نہ کھولے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ عقیدہ دیکھو ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو بکر کا معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کیسے کھولیں گے، انہوں نے تو 2 سال 7 مہینے پہلے ہی وصال فرمایا، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی دروازہ کھول دیں، وہ جانتے ہیں نبی زندہ، نبی دروازہ کھول دیں۔ اے ابو بکر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے 2 سال 7 مہینے پہلے پیغمبر اعظم نے وصال فرما لیا ہے، پیغمبر اعظم کے حجرے کا دروازہ بند ہے، تم کہہ رہے ہو رسول دروازہ کھولیں، وہ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر فرمائیں گے اے ظالموں، تم ان کے وصال کی بات کرتے ہو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، بس آنی ہے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے، حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اے انبیاء کے بارے میں عقیدہ معلوم کرنے والوں، اللہ کے سارے نبی زندہ، سارے نبی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ انہیں ان کی قبروں میں رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پیغمبر کے مزار کے سامنے میرے جنازے کو رکھنا، اور بارگاہ رسول میں سلام پیش کرنا، اور اس کے بعد عرضی لگانا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اگر میرے آقا اجازت دے دے تو مجھے اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے، دروازہ نہ کھولے تو لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، اسی وصیت کے مطابق آپ کو غسل اور کفن پہنانے کے بعد لے گئے پیغمبر اعظم کے مزار کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے رکھ دیا۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ جنازہ کائنات میں جو پیغمبر اعظم کی سنہری جالیوں کے سامنے رکھا ہے۔ ہم اور آپ یہی تو دعا کرتے ہیں، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ سنہری جالیوں کے سامنے رکھا ہے، صحابہ کرام نے سلام پیش کیا، اور پھر پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یار غار، یار مزار بننے کے منتظر ہیں۔ ہر زمانے میں ماننے والے بھی رہے اور انکار کرنے والے بھی رہے،
عشق والوں کو یقین تھا دروازہ کھلنے والا ہے، دیوانوں کو یقین تھا دروازہ کھلنے والا ہے، ماننے والوں کو یقین تھا دروازہ کھلنے والا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے یہ ناممکن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر ان کا غلام رہتا ہے، جب غلام کے جسم میں کانٹا چبھتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی سنہری جالیوں کے سامنے دیوانے کا جنازہ ہو اور مصطفیٰ کا دروازہ نہ کھلے؟ یہ ناممکن ہے۔ جس انداز میں پیغمبر کے دروازے پہ بیان کیا گیا، دنیا دیکھ رہی حیرانی سے، کچھ لمحات کے بعد اندر سے دروازہ کھلا، دروازہ کھلا دروازہ، اور میرے نبی کے مزار مبارک سے آواز آئی، نبی کے مزار سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب یشتاق الی زیارت الحبیب۔ میرے نبی کی مزار سے آواز آئی، میرے محبوب کو میرے پاس پہنچا دو، اس لیے کہ میں بھی محبوب کی زیارت کا مشتاق ہوں، میرے پاس پہنچا دو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے جب آواز آئی ہے، پیغمبر نے اجازت دی ہے، پیغمبر نے اذن دیا ہے، پیغمبر کی اجازت ملنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، حضرت ابو بکر صدیق وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے، پوری زندگی دین کے لیے، پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے حضور کے زمانے میں ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ قرآن کہیں جو ہے چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کسی اور جگہ پہ، کہیں چھال پہ لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ لیکن جنگ یرموک کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، بہت سارے لوگ ایسے تھے، حضور کا ایک طرف وصال ہوا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ ایک کذاب ظاہر ہو گیا، اس کی بیوی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے دیگر دین کے معاملات کا انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایسے لوگوں سے جنگ کی تو بہت سے ایسے صحابہ اکرام کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن لکھا ہوا کہیں موجود نہیں تھا، الگ الگ جگہوں پر تھا، وہ لوگ جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم سے مشورہ کیا کہ اگر قرآن کو جمع نہ کیا گیا، جنگ کا دور ہے، اسلام کو پھیلانے کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا صحابی رسول جنگ میں شہید ہو جائے کہ قرآن کا جو حصہ اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہ ہو، لہٰذا سب سے پہلا کام قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا، اے ابو بکر صدیق، آپ وہ کیسے کام کر سکتے جو کام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، یعنی قرآن جمع کرنے کا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، واللہ فی ھذا الامر خیر، اس معاملے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس کو کیا جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا، میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو ابو بکر سوچ رہے ہیں وہ اچھا کام ہے، قرآن کو جمع کر لو تاکہ امت کے لیے جمع ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کو جمع کرنے کا انداز مرتب ہو گیا، قرآن لانے والا لائے گا، 2 لوگوں کی گواہی ہوگی، قرآن لانے والا لائے گا، 2 لوگ گواہی دیں گے، لوگ عادل ہوں گے، ثقہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ضعیف نہیں ہوں گے، قرآن کی جو شاہد ہے، گواہی ہے، اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ مگر آخر میں قرآن کی جو 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ بہت زمانہ گزر گیا تلاش کرتے، مگر کسی کے پاس ملنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں جا کے ایک صحابی کے پاس ملی، میرے نبی کی نظر دیکھو، نظر پیغمبر کا کمال دیکھو، ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، کسی اور کے پاس یہ موجود نہیں تھا، حالانکہ اس بات پر یقین بنایا جا چکا تھا، نظام بنایا 2 لوگوں کی گواہی چاہیے قرآن کو قبول کرنے میں، ایک بندہ لائے گا قبول نہ کی جائے گی۔ خزیمہ آ گئے،
قرآن کی آیت میرے پاس ہے۔ صحابہ نے کہا تمہاری گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا چونکہ دو لوگوں کی گواہی چاہیے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایک زمانہ وہ تھا جب پیغمبر اعظم نے گھوڑا خریدا تھا اور گھوڑے کی خرید و فروخت میں، بیچنے خریدنے والے میں کچھ معاملہ ہو گیا۔ حضرت خزیمہ آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی برحق ہے۔ میرے آقا نے کہا تم تو یہاں موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ یا رسول اللہ میں نے گواہی ایسے دی چونکہ میں جانتا ہوں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہا تھا خزیمہ تیری گواہی آج سے اکیلی نہیں ہے، تیرے اکیلے کی گواہی آج سے دو کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی نظر کہاں سے کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی جانتے تھے ایک دور آئے گا، قرآن کو جمع کیا جائے گا، قرآن کی دو آیتیں کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی، خزیمہ کے پاس ہوں گی اور ان کو گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ میرے نبی اپنے دور میں ان کی اکیلی گواہی کو دو کے برابر کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ خزیمہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں اکیلا ضرور ہوں مگر میرے نبی نے اس مسئلے کو اپنے دور میں حل فرما دیا تھا، میری اکیلے کی گواہی دو کے برابر۔ قرآن جمع کیا گیا اور اس کے بعد قرآن کو اور زیادہ بہتر انداز میں حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اور اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ کام جاری و ساری ہے۔ امت پر احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو فنا کیا ہے مذہب اسلام کی ترقی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق اور دیوانے ہیں، اور جو سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کی ذات بھی باقی رہتی ہے، اس کا ذکر بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم نے ہم سب کو آج کی اس مبارک محفل میں، اس فیضان سے لبریز محفل میں آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قصداً یا سیبن کوئی لفظ ہوئی ہو ہم توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے بولنے میں سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔